اهدنا الصراط المستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كوكبة من الملائكة ويصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو تنِ تنہا ہم سب کا خالق و مالک و رازق اور بادشاہ ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم آپ کو ہدایت کی توفیق نصیب ہوئی. محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی اسلامی ماں بہنوں، میں نے قرآن مقدس سورہ قدر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک پڑھی ہے.
جس کی مناسبت سے میں گفتگو کروں گا کہ ہمارا آخری عشرے کے اندر کیا کریں، آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج 20واں روزہ چل رہا ہے۔ 20 روزے آج مکمل انشاءاللہ نصیب ہو جائیں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر گیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لہذا ہماری زندگی کے جو لمحات پہلے گزر رہے تھے ویسے ہی رمضان المبارک جیسے 3-4 روزے گزر گئے ویسے پھر ہو گئے۔ ایمان کی چاشنی ختم ہو گئی، چاند نکلتے ہی ایمان کے اندر، دل کے اندر ایک شوق و جذبہ پیدا ہوا، 2-4 دن ختم ہوتے ہی، گزرتے ہی ہمارے اور آپ کی بیٹری بھی ڈسچارج ہو گئی۔ یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ اور شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما، ہمیں وہ پیارا مہینہ نصیب فرما جس میں ہم پا کر کے نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ ویسے وہ نیکیوں میں ان کے پاس انبار تھے، پھر بھی وہ نیکیوں کے اتنے حریص، وہ صحابہ کرام نیکیوں کے اتنے لالچی کہ ان کو وہ جتنے نیکیاں کرتے تھے کم پڑ جایا کرتی تھی ان کے لیے، اور ہمارا آپ کے لیے پیسے کم پڑ جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نبی کے طریقے سے بالکل الگ طریقہ ہے اور آپ کا ہو چکا ہے۔ ایمان کو جگائیے میں بھائی، وقت نکلا چلا جا رہا ہے، ہمارا کی زندگی کے ایک لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائی 20 دن گزر گئے، ابھی 10 دن باقی ہے، ابھی 10 دن ہے ہمارا آپ کے لیے، ابھی موقع ہے، اور یہ آخری عشرہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک رات آتی ہے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آتی ہے، نیکیوں کا ایک ذخیرہ لے کر کے آتی ہے۔ ایک رات ایسی آتی ہے اسی مہینے، اسی عشرے میں، اسی 10 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو مل جائے گی کسی نہ کسی رات میں۔ بنی بات کریمہ پڑھیے، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر کے اندر۔ لیلۃ القدر ہے کیا چیز تمہیں نہیں معلوم؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اور واقعی ہم نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو جانا نہیں، ہم نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو پہچانا نہیں۔ وہ رب ہی جان سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، وہ صحابہ ہی جانتے تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نزدیک نہیں رہ گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا ہے، ہمارے اور آپ کے نفس کو سمجھتا ہے، پہلے سے جانتا تھا کہ ہمارے اور آپ کے نزدیک لیلۃ القدر کی اہمیت کیا رہ جائے گی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلے تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کیا چیز ہے، پھر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، بتا بھی دیا، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
برابر نہیں کہا، غور کرنے کی بات ہے، برابر نہیں کہا کہ لیلۃ القدر کے برابر 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ کہا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب بتائیے کتنا بہتر ہے؟ کوئی رقم پتا نہیں اس کا، تو کوئی پتا نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا بہتر ہے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں جب یہ رات آتی ہے تو اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتوں کو الگ کیا کہ کتنے فرشتے اترتے ہیں کوئی پتہ نہیں، بے شمار فرشتے اترتے ہیں، پوری زمین بھر جایا کرتی ہے جب فرشتے اترتے ہیں، پوری کائنات کی زمین بھر جاتی ہے، اتنے فرشتے اتر جاتے ہیں اس دھرتی پر۔ اور مزید جبریل امین روح الملائکہ کا بھی الگ سے خصوصاً تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین بھی اترتے ہیں ساتھ میں۔ اللہ اکبر، کتنی بہتر رات ہوتی ہے اپنی قدر و منزلت کی وجہ سے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے مرضی سے نہیں اترتے، اپنی منمانی نہیں کرتے فرشتے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، میرے رب کے حکم سے اترتے ہیں اس دھرتی پر۔ کس لیے اترتے ہیں؟ من کل امر سلام، ہر کام کے فیصلے کو لے کر کے اترتے ہیں۔ اور یہ رات ہوتی کیسی ہے یہ بھی بتا دیا، سلام، یہ رات سلامتی والی، امن والی، شانتی والی ہوا کرتی ہے یہ رات۔ یہ حتی مطلع الفجر، رہتی کب تک ہے؟ ایک تو سلامتی بتایا، فرشتے کو اترنا بتایا، اور بتایا کہ یہ رات 2-4 گھنٹے کی، 2-4-10 منٹ کے لیے نہیں، 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مطلع الفجر، فجر کے وقت یعنی صبح صادق تک رہتی ہے قدر والی رات۔ اس کو منزلت اور قدر ملی کیسے؟ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے، اس کو منزلت اس رات کو ملی کیسے بھائی؟ مقام اس کو، اس کی عزت کیوں بڑھی؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیوں اس کی منزلت کو بڑھایا ہے اس رات کی؟ ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھانا چاہوں گا۔ کہا ایک آدمی خوشبو لگا کر کے آپ کے گلی سے نکل جائے، گزر جائے، خوشبو لگا کر کے آپ باہر نکلیں اور دیکھیں کہ اس گلی میں خوشبو، یہ گلی ہماری خوشبو سے معطر ہو چکی ہے، خوشبو سے معطر ہو چکی ہے۔ خوشبو اندر ڈالا نہیں گیا گلی میں، راستے میں خوشبو پھینکا نہیں گیا، صرف بندے گزرا ہے، بندہ گزر گیا اس راستے سے۔ آپ اچھی طرح سے سانس لیں گے، ایک بار ضرور سانس لیں گے، کہیں گے کیا خوشبو ہے، کتنا اعلیٰ خوشبو ہے نا، کتنا اعلیٰ خوشبو ہے، کستوری پھیل ہے، اس زبردست ہے، اتنی خوشبو۔ جبکہ گزرنے کے والا کون؟ صرف بندہ خوشبو لگا کر کے گزرا ہے، گزرنے والا بندہ ہے، ڈالا نہیں گیا، پھینکا نہیں گیا کہ خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا عالم یہ ہے کہ جب ایک بندے کے گزرنے سے پوری گلی مہک اٹھتی ہے، تو جب جس رات کے اندر قرآن اتر جائے، منزلت بڑھی کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے اس رات کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کے اترنے کی وجہ سے اس رات کو
قدر و منزلت مل گئی ہے. بتائیے اس رات کی اہمیت جب بڑھ جاتی ہے جب قرآن اتر جاتا ہے. اور آگے مزید بتاؤں, جب قرآن اترتا ہے اور جس شخصیت پر اترتا ہے قرآن, جس شخصیت کے سینے میں قرآن جا کر کے گھر بنا لے, بس جائے, اپنا ٹھکانہ بنا لے, جس سینے میں محفوظ ہو جائے, وہ ہستی کتنی معطر اور خوشبودار ہوا کرتی ہے, وہ ہستی کتنی پیاری ہوگی. بندہ صرف گزر گیا ہے راستے سے, خوشبو سے معطر ہو گیا ہے. جو قرآن جس شخصیت کے اندر جا کر کے داخل ہو جائے, سینے میں محفوظ ہو جائے, وہ بندہ کتنا پیارا اور خوشبو سے کتنا معتبر اور کتنا بھرا ہوا ہوگا, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن. تو قرآن کی وجہ سے اس رات کو اہمیت ملی ہے, اس کی قدر و منزلت قرآن کے اترنے سے ہوئی ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے نبی کا معمول کیا رہتا تھا آخری عشرے میں, بڑی محنت کرتے تھے نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے, بڑی تبودو, بڑی محنت, کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے آخری عشرے آتے ہو. فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں عن النبی ان النبی کان اذا دخل العشر, جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا, آ جاتا, تو آپ کا معمول کیا تھا؟ احیا لیلہ, اپنی رات کو زندہ کر دیتے. کیا مطلب؟ رات میں سوتے نہیں تھے, رات میں خوب اچھے طریقے سے عبادت کرتے تھے, خوب دل لگا کر کے, خوب محنت کے ساتھ. احیا لیلہ, اپنی راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے. یعنی خالی موبائل سے بات نہیں جیسے ہم اور آپ یہاں لوگ کرتے. آج کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ موبائل سے چیٹنگ, فیس بک, واٹس ایپ, کھانا پکانا, بڑی بڑی ڈینگیں چلانا, عبادت کم, واہیات زیادہ ہو رہی ہیں. اسی لیے رب نے کہہ دیا پہلے ہی کہ تمہیں کیا معلوم کہ قدر و منزلت کیا ہے شب قدر کی, تاخراتوں کی. ذرا میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اچھا نہیں لگ رہا, ذرا آگے آ جائیے, آگے آ جائیے. دیکھیے پہلی سب پوری خالی ہے, پیچھے بیچاروں کو جگہ نہیں مل رہی بیٹھنے کے لیے, کھڑے ہوئے. عجیب و غریب بات ہے, یہ بات کئی بار بتائی جا چکی ہوگی اور پھر میں آج کہہ رہا ہوں, اور میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پہلی سب سے شروع کریں بیٹھنا, پھر دوسری سب کو بھریں, سٹ کر بیٹھیں, مل کر بیٹھیں, تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے. میرے بھائی یہ لوگ بول نہیں سکتے, ہمیں بولنے کی اتھارٹی میں بول رہا ہوں, اسی لیے میں آپ سے کہہ کر کے اس کی تاکید کر رہا ہوں کہ آپ حضرات آئندہ ایسا موقع نہ دیں, آگے ہو کر کے بیٹھا کریں, پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے. ویسے قلت ہے مسجد کی, بہت سے بیٹھنے میں, نماز پڑھنے میں قلت ہے, الحمدللہ مصلی علی سادہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر گزارا کرتے تھے, اور کیا کرتے؟ شد میزرہ, اپنی کمر کس لیتے, بالکل تیار ہو جاتے. جیسے ایک مجاہد جہاد میں جانے سے, جنگ کے میدان میں اترنے سے پہلے تیار ہو جاتا ہے, پورا لیس ہو جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شب قدر کیا آخری عشرہ آنے سے پہلے آپ بالکل تیار ہو جایا کرتے تھے, بالکل تیار ہو جایا کرتے تھے. اب بالکل تیاری کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی ہے, بات چیت نہیں کرنی ہے, زیادہ ادھر ادھر نہیں جانا ہے, زیادہ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں نہیں, بلکہ عبادت میں لگ جانا ہے. اللہ اکبر, عجیب و غریب سسٹم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہی تعلیم ہمیں آپ کو دے کر کے گئے پیارے نبی, لیکن ہم نے اس تعلیمات کو بھلا دیا, ہم نے دوسرا کام کر بیٹھے, ہم نے دوسرا کام اس عشرے میں نکال لیا. قربان جائیے امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک ایک حرکتوں پر. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی باریکی سے اسلام ہمیں ایک ایک چیزوں کو دے کر کے گیا. آگے فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اکیلے ہی نہیں عبادت کرتے,
کہ چلو ہم اکیلے عبادت کر لیتے ہیں, ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی, لوگوں کو نہیں بتائیں گے, بلکہ کیا کرتے, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنے اہل و عیال کو بھی جگہ لیتے, چلو عبادت کرنے کے لیے لگ جاؤ, مستعدی کے ساتھ تیار ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے سامنے, اس سے گر گڑاؤ, رو, معافی مانگو اور دعا کرو. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں شفیع کی طرف آؤ تو کیا کروں گا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا پڑھتے رہو. کیا مطلب اس کا, اللہم انکا عفو کریم, اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, تو کریم ہے, تحب العفو, معاف بھی کرتا ہے, معافی کو پسند بھی کرتا ہے. دیکھیے, معاف بھی کرتا ہے, معافی کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ کی چیز کو پسند کرتا, پتہ چلا معافی کو پسند کرتا ہے, غرور کو نہیں پسند کرتا, گھمنڈ نہیں, نمن اس کو نہیں پسند ہے, بلکہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کو پسند ہے, اپنی غلطیوں کو لے کر کے رونا اس کو پسند ہے. اتنا اس کو محبوب ہے کہ فاعف عنی, بندہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تجھے پسند ہے تو مجھے معاف بھی کر دے. فاعف عنی, اللہ تو مجھے معاف کر دے, معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, لہذا مجھے معاف کر دے. تین باتیں اس کے اندر, تین پوائنٹ. لہذا اس دعا کو یاد کر لیں جن بھائیوں کا نہیں یاد ہے, جن بہنوں کو نہیں یاد ہے. بہنیں تو بہت دور ہیں نیکیوں سے, میں ان کو جگانا چاہوں گا ان کے دل اور ایمان کو کہ صحابہ کرام کے دور میں, انبیاء کے دور میں خواتین بھی کسی مرد سے کم نہیں رہا کرتی تھی نیکیاں اکٹھا کرنے میں. ان کے اندر ایک شوق اور جذبہ رہتا تھا نیکیوں کو لینے اور پکڑنے اور حاصل کرنے میں. ہماری بہنوں میں کوئی رغبت نہیں, کوئی رغبت نہیں ہے. رغبت کو جگاؤ میرے بہنوں, اپنے دل و ایمان کو جگاؤ. اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے, پوری زندگی کا حساب دینا ہے, ایک ایک پل کا حساب دینا ہے, کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. لہذا آگے چل کر کے جلدی جلدی اب اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دیا کہ لوگوں, رمضان کو پاؤ تو اچھے طریقے سے عبادت کرو, اس میں ایک ایک لمحے کو جائز طریقے سے گزارو, نہ جائز مت گزارو. آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کی منزلت, اس کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے, اور شب قدر اسی مہینے میں آتی ہے, اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ طاق راتوں میں آتی ہے, آخری عشرے میں آتی ہے. لہذا ہمیں قرآن کو بھی اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے, دل لگا کر کے اس کو قرآن کو پڑھنا چاہیے. لیکن آج قرآن سے بھی دور ہو گئے. سورہ فرقان کے اندر کہا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے, کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رب العالمین سے کہیں گے کہ اے میرے رب, یہ میری امت ہے, میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. هذا القرآن مہجورا, میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری کوئی غلطی نہیں ہے, میرا کام تھا پہنچانا, میں نے پہنچا دیا تھا, پوری تعلیمات کو مکمل کر دیا تھا, کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اللہ انہوں نے بھلا دیا ہے, انہوں نے ٹھکرا دیا, انہوں نے چھوڑ دیا ہے, میری کوئی قصور نہیں ہے. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی رسوا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, وہاں بھی رسوا کرنے کے لیے تیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیوں کہنی پڑ رہی ہے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو بھلا دیا تھا, قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا, قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا, قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. آج واقعی دیکھ لیجئے, قرآن سے زیادہ وہ موبائل پڑھ رہے ہیں, قرآن سے زیادہ یوٹیوب پر پڑھ رہے ہیں, قرآن سے زیادہ فیس بک پر پڑھ رہے ہیں, قرآن سے زیادہ گوگل والا پر پڑھ رہے ہیں, قرآن سے زیادہ واٹس ایپ کھول کر کے دیکھ رہے ہیں.
اللہ کی قسم قرآن پڑھو میرے بھائیو، اپنے ایمان کو جگاؤ، اس کو زندہ کرو۔ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، مردے دل کو زندہ کرو قرآن کے ذریعے سے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مومنوں کی ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنو۔ گانا سننے سے بہتر ہے، گانے میں آپ کو عذاب ملے گا، قرآن سننے میں آپ کو ثواب ملے گا، یہی تو فرق ہے میرے بھائی۔ ایک بات اور کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ شب قدر کے اندر جو شخص شب قدر کو پا لیا، 7 راتوں کو حاصل کر لیا، 5 راتوں میں مکمل طریقے سے عبادت کیا، اسے سمجھو کہ اس کو مل گیا کیا؟ جس کی تلاش ہے شب قدر کی۔ اسی لیے تو ہم جانتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے، نیکیوں کو حاصل کرنا، زیادہ نیکی ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے، اور زیادہ کیا بلکہ زیادہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لہذا 83 سال 4 مہینے سے بہتر بتایا، ایک رات کی عبادت، صرف 4 گھنٹہ عبادت گھل مل کر کے کر لینے سے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر بتایا۔ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ سب کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہمیں مل جائے، سب کو خواہش ہے، لیکن کر کوئی نہیں رہا میرے بھائی۔ کرو، یہ آ گیا وہ اشرا جس کی تلاش ہے، اور جلدی اس کے لیے آپ بالکل تیار ہو جائیے، آج سے تیار ہو جائیے، بالکل مکمل طریقے سے یہاں سے نکلے تو یہ تیاری بنا کر کے نکلے کہ انشاءاللہ ہم 5 راتوں میں اس قدر جاگیں گے کہ ذکر، عبادت، تلاوت اور رکوع و سجود زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ تراویح کے بعد سے ہی اسٹارٹ کر دیجیے، تراویح کے بعد سے ہی شب قدر کو چاہیے، اگر جس شخص کو تراویح کے بعد لگ جائے عبادت میں اور سحری تک لگا رہے، طلوع فجر تک لگا رہے، ضروری ہے۔ اگر اس میں کٹ اپ ہوا تو گیا۔ کسی شخص کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے شہر کے قریب میلہ لگنے والا ہے اور میلے میں خوب کمائی ہوگی، میلے میں خوب کمائی ہوگی، اتنی کمائی ہوگی کہ پورا سال کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ چوک جائے گا، کہے گا جلدی یہ مہینہ دے، جلدی اس مہینے کو پتہ لگاؤ، ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دے گا کہ اتنی کمائی ہے تو مہینے کا پتہ لگاؤ، وہ پتہ لگا لے گا۔ خبر نہ ہو کہ کس مہینے میں ہے تو مہینے کو بھی تلاش کر لے گا، خبر نہ ہو، بتایا بھی نہ جائے کہ تاریخ کون سی ہوگی تو تاریخ کا بھی مر گر کر کے، لڑ جھگڑ کر کے پتہ لگا لے گا، لڑ جھگڑ کر کے پتہ لگا لے گا۔ اور اگر دن متعین نہ ہو تو دن متعین نہ ہونے کی بنیاد پر وہ 2-4 دن پہلے سے میلہ لگا لے گا، اپنی دکان کو سجا دے گا کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے چلا نہ جائے، کہیں یہ موقع ہاتھ سے چلا نہ جائے کمائی کا۔ اللہ رب العالمین نے سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا، اللہ کی قسم، مہینہ بھی بتایا، سال بھی بتایا، تاریخ بھی بتائی، دن بھی متعین کر دیا اور کہہ دیا 10 راتوں کے اندر تلاش کر لو، لیکن بندہ اتنا محروم ہو چکا ہے، بندہ اتنا بدنصیب ہو چکا ہے کہ پھر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ بتانے کے لحاظ سے بھی سب کچھ ظاہر ہے، رب نے سب کچھ بتا دیا، پھر بھی سمجھ نہیں رہا، پھر بھی محروم رہ جا رہا ہے۔ میرے بھائی آگے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کے اندر کھڑا رہا
کس لیے؟ ایسے کھڑا رہا، عبادت کے لیے کھڑا رہا، ذکر و اذکار کے لیے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے مطلب یہ بالکل قائم ہو گیا، لگ گیا، تیاری کر لیا پورا عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے کھڑا رہا۔ کیسے؟ کس حالت میں؟ ایمان کے ساتھ، اس کا ایمان بھی ہونا اس پر، ایمان کے ساتھ اور ثواب اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بتائیے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیا نوازشیں ہیں اللہ رب العالمین کی، کیا اس کے اوپر کرم فرمایا ہے بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی۔ بتائیے کتنا، اب کتنا آپ کو دے دے، بلا حساب تو آپ کو دے رہا ہے، ہر ایک عمل پر آپ کو اتنا نیکی دے رہا ہے کہ آپ خود نہیں اندازہ لگا سکتے میرے بھائی۔ آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، کس لیے؟ لیخبرنا بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر بتانے کے لیے ہمیں کہ کون سی رات تھی۔ آگے کیا ہوا؟ فتناحی رجلان من المسلمین، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، بھول گئے، فقالا خرجت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں نکلا ہی اسی لیے تھا کہ تم لوگوں کو خبر کر دوں کون سی رات ہے، وہ ہمیں بتائی گئی تھی، ہمیں یاد تھی، اور ابھی کیا ہوا؟ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کو آپ لوگوں تک اس کی خبر پہنچانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ فتلاحی فلان و فلان، فلاں فلاں لڑ رہے تھے، فرفعت گیا، اٹھا لیا گیا، ذہن سے نکل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فرفعت، میں بھول گیا، ہم سے اٹھا لیا گیا، وہ کیا وجہ ہے بھائی؟ وجہ یہ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اس کی مصلحت یہ ہو سکتی ہے، میں آپ کے سامنے 2 مصلحت ذکر کروں گا، اس کی مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے خیر و بھلائی اس بات میں ہو کہ آپ پورا عشرہ محنت کریں، نیکیوں کو پانے، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے آپ پوری رات محنت کریں، 5 راتوں تو ہے ہی ہیں، 5 راتیں تو ہے ہی ہیں، 4 اور ایکسٹرا مل جائے تو 5 راتوں میں اگر آپ محنت کی تو آپ کو تو 1 رات میں مل ہی گیا، 4 راتیں آپ کو ایکسٹرا مل گئی عبادت کرنے کی، تو وہ نیکی میں بھی لکھ جائے گی، بدی میں نہیں لکھی جائے گی۔ تو 4 رات گیا، سمجھ رہے کہ ہمارا ایکسٹرا لکھ گیا وہ بیکار ہے، نہیں، ایک رات اگر ہم جاگ کر کے گزارتے ہیں تو اکاؤنٹ میں نوٹ ہو رہا ہے میرے بھائی، بینک بیلنس ہو رہا ہے ہمارا، ہم دیکھ نہیں رہے، خالی پیسے کو گن رہے کہ ہمارا بینک بیلنس کتنا بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، رب نے چھپا دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو پتا ہو جائے گا تو عبادت کرنا بند کر دے گا، نیکیوں کو اکٹھا کرنا بند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، کچھ باتیں بتائی، کچھ باتیں نہیں بتائی بندے کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، کہاں غنیۃ الطالبین اپنی کتاب کے اندر ایک عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کچھ چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، مخفی رکھا ہے بندوں سے، کس لیے؟ صرف اپنے جاننے کے لیے نہیں، بندے کا اس میں فائدہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
وما تدری نفس بأي أرض تموت. اللہ رب العالمین بھی یاد کریمہ ہے بھائی. یہ قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بندے کو نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی زندگی کتنی لمبی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی موت کب آنے والے ہے. کیوں اس کو مخفی رکھا ہے؟ ورنہ بندہ سوچے گا ارے یار ابھی تو 60 سال ہے، چلو 10 سال تھوڑا موج مستی میں گزار لیتے ہیں، ابھی 50 سال تھوڑا باقی رہے گا، اس میں عبادت کر لیں گے، بڈھے ہو جائیں گے کر لیں گے عبادت. نہیں، اللہ رب العالمین نے ساری باتیں چھپا کے رکھی ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو بندے کے فائدے کے لیے، اسی لیے لیلۃ القدر کو بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے. بتایا نہیں ہے، بس تلاش کرو 5 راتوں میں ہے. اسی میں 5 باکس رکھے ہوئے ہو، 5 باکس رکھے ہوئے ہو، اور کسی ایک میں اشرفی و سونا ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہو. آپ کو پتا نہ ہو تو آپ ہوشیار اور چالاک آدمی کیا کرے گا؟ لائن سے رکھے ہوئے کسی ایک میں ہے ہیرے جواہرات، آپ کو نہیں معلوم، تو ہوشیار آدمی کیا کرے گا؟ پہلے باکس کے لاک کو کھولے گا، اس میں چیک کرے گا، نہیں ہے بند کر دے گا. دوسرے کو کھولے گا، نہیں پایا بند کرے گا. تیسرے کو کھولے گا، پا گیا لے کر کے بھاگ گیا. اسی طریقے سے جب آپ کو پتا نہیں ہے تو عقل مند آدمی یہی کرے گا کہ ہمیں ان 5 راتوں میں مکمل طریقے سے عبادت میں گزارنی چاہیے. اس لیے کہ پتا نہیں ہے، پتا نہیں کون سی رات میں کر رہے ہو عبادت، کسی ایک میں تو مل جائے گی انشاءاللہ. اور بیوقوف کیا کرے گا؟ جو پائے گا لے کر کے بھاگ جائے گا، پتا چلے گا خالی ہے، پتا چلے گا خالی ہے. اہل حدیث الحمدللہ بڑا ہوشیار ہے، اہل حدیث بڑا ہوشیار ہے، وہ 5 راتوں کو جاگتا ہے. کچھ ہمارے ایسے بھائی ہیں جو صرف 27 کو جاگتے ہیں. اب بتائیے آپ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ میں نہیں کہوں گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ہوشیار ہیں صحابہ کرام جو آخری 10 دنوں میں محنت کرتے ہیں، 5 راتوں میں جا کر کے شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہوشیاری اور عقل مندی دکھا میرے بھائی، اور 5 راتوں کو جا کر کے 4 اور اشرا مل جائیں گے آپ کو، اس میں بھی عبادت زبردست مل جائے گی، نہیں کہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں چڑھ جائے گا. ایسے عبادت کرو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کرتے ہوئے کہا میرے بھائیوں، ما ادری بقائی فیکم، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات آپ کو تک پہنچا رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عمر کتنی ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی لمبی ہے. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آئندہ سال تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو یا میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں. آگے فرمایا لعلی لا احج بعد حجۃ ھذا، اور ہو سکتا ہے کہ اس حج کے بعد دوسرا حج بھی میں نہ کر سکوں، مجھے نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں عالم الغیب ہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. نہیں بتا رہی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے جملے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی خود کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آئندہ سال میں تم سے ملاقات کروں گا یا نہیں کروں گا، میں نہیں پتا، لیکن آثار بتائے جا رہے ہیں، آثار بتائے جا رہے ہیں. غور کرنے کی بات ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے کا آثار لوگوں کے صحابہ کرام کے سامنے ظاہر کر کے چلے گئے، اور واقعی آئندہ سال آپ کو نہیں ملا. تو لہذا غور کرنے کی بات ہے کہ جو بھائی آج موجود ہیں اس رمضان میں تھے اور ہیں، عبادت کر لیں. کیا پتا آئندہ سال آنے سے پہلے آپ نہ رہے نہ رہے، کوئی پتا نہیں. جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانو میرے بھائی، اور اپنی
راتوں کو جاگ کر کے گزارو، نیکیوں میں اضافہ کرو، اور یوں ہی نہ گزارو۔ نوجوانوں خاص طور سے سنو، نوجوانوں اپنے آپ اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ ہمارا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، ہمارا مقصد پیسے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کو بنانا ضروری ہے۔ لہذا اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ باتیں بہت شارٹ کرتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار رات ہم اور آپ کو ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین یہ جو ایام آج سے شروع ہو جا رہے ہیں، آج آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، لہذا اللہ ہمیں اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی، نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو، ایمان کو جگا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب نیکیوں سے دور ہیں، اللہ ہمیں نیکیوں سے جوڑ دے، اور ہم تمام لوگوں کے خطاؤں کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے خطاؤں کو، لفظشوں کو درگزر فرما دے، اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم۔